آپ علیہ السلام 20 سال کی عمر میں کامیاب تاجر تھے کہ نہیں تھے؟ 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے خوبصورت تجارت کا نظام چلایا تھا اپنی زندگی کے اندر. اسی تجارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر خدیجہ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ محمد ابن عبداللہ I want to marry you because you are honest person. آپ بڑے ایماندار ہیں اے محمد ابن عبداللہ, خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی. What do you think? Please tell me. بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح خدیجہ نے کیا آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر. آج تجارت میں کس کو اول نمبر کا درجہ دیا جائے گا؟ وہ چینل خریدنے والے جو چینل خرید لیتے کہ نہیں جناب یہ چینل تو غلط بیانی نہیں کرتا تو خرید لو, کروڑوں روپے خرچ کرو, یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ, یہ رشوت. اللہ کے نبی نے بنا رشوت کے بنا دھوکے کے تجارت کی دنیا میں اتنا بڑا نام پیدا کیا کہ یہودی مجبور ہوئے آپ کو امین کا لقب دینے پر. وہ سعید بن قیس المخزومی نے کہا کہ اے محمد آپ اتنے بڑے ایماندار ہیں, گویا آپ ہماری مارکیٹ میں ہمارے بازار میں آپ امین ہیں. کیوں؟ آپ تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں, آپ ایمانداری سے کام لیتے ہیں, آپ امین ہیں, الامین امانت دار ہیں, آپ صادق ہیں, سچے ہیں, غلط بیانی سے کام نہیں لیتے. دنیا والوں ایسا لیڈر پیش کرو, پوری دنیا کو یہ چیلنج, ایسا لیڈر لاؤ. نہیں لا سکتے پورے ڈے آف ججمنٹ ولن تفعلوا قیامت تک. قرآن کو غلط کہنے والوں تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ قرآن پر اعتراض کر چکے. قرآن نے چیلنج بھی کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. لاؤ تم اس جیسا قرآن, لاؤ تم اس جیسی ایک سورت بنا کر پیش کر دو. اگر تمہارے پاس ہے اس کا آپشن تو نہیں لا سکتے. کیوں؟ وَلَن تَفْعَلُوا, کیونکہ یہ قرآن محمد کا نہیں ہے, یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس قرآن کو جو بھی پڑھے گا وہ آگے بڑھے گا. کیا کہا تھا اس تھائی لینڈ کے ڈاکٹر نے؟ پتا اس تھائی لینڈ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آئی ایم اے گریٹ ڈاکٹر, میں بہت بڑا ڈاکٹر. کیوں؟ میں نے ایک نئی تھیوری لوگوں کے سامنے رکھی. کون سی تھیوری جی؟ آپریشن تھا. کون سی تھیوری؟ انہوں نے تھیوری پیش کی کہ اگر کھال کوئی گل جائے, سڑ جائے, تو اس میں دوبارہ جب دوائی ڈالیں گے تو وہ دوائی اثر نہیں کرے گی. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے یہ علاج نکالی ہے کہ اس کو کینچی سے کاٹ کر اس کھال کو الگ کر دیتے ہیں, اس کے بعد دوسری کھال لگاتے ہیں, پھر اس کو بینڈ کر کے اس میں دوائی ڈال کر پھر اس کو پٹی کر دیتے. دوسری کھال اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جو دوائی انجیکٹ کریں گے وہ دوائی کام کرے گا, اثر کرے گی اس پہ. بڑا اترا ڈاکٹر. کسی نے کہا, ہم جیسے مولانا, ہم جیسے طالب علم سے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ نے قرآن میں تو 1450 سال پہلے بیان کر دیا اس تھیوری کو. کیا پلیز ٹیل می, آئی ڈونٹ نو, دس از قرآن کریم کا. ہاں سر پلیز ٹیل بتاؤ. انہوں نے کہا جو جانتا تھا قرآن کا, اس نے کہا ان الذین کفروا بآیاتنا, جو آدمی ہماری نشانیوں کو کا انکار کرتا. کفر مینس انکار, اسی سے ہے کافر. اسی سے کیا؟ کافر, انکار کرنے والا. کل میں نے ایک تقریر میں ایکسپلین کی تھی, اگر کوئی ہندو آپ کا دوست ہو, اگر ان کو لفظ کافر سے نفرت ہو تو ان کو کہیے کہ کافر گالی نہیں ہے بھائی, یہ کافر کا مطلب ہے ناستک, انکار کرنے والا.
اگر آپ صرف ایشور کو مانتے ہو، ایشور کے آرڈر کو نہیں مانتے ہو، تو ایشور کی نظر میں آپ ناستک، اسی کو اردو میں عربی میں کافر بولتے ہیں. یہ بولیے گا آپ کو. تو یہاں کیا ان الذین کفروا، جس نے انکار کیا بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کا، سوف عن قریب، عربی گرامر میں سوف عن قریب، نسلیہم، ہم ڈالیں گے ان کو، نارا، آگ میں، جہنم میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب اس کی کھال جل جائے گی تو آگ اثر نہیں کرے گی، تو اللہ کہتا ہم اس کو باہر نکالیں گے، باہر نکلنے کے بعد اس کے کھال کو دوسری کھال سے بدل دیں گے. کیوں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ دوبارہ نئی کھال آ جائے گی تو اس کو تکلیف ہو، مزہ چکھے ہو، یعنی اثر ہو درد کا. لیذوقوا العذاب. وہ ڈاکٹر نے سننے کے بعد کہا کہ دس از اسٹرینجر تھی، کیسے ہو سکتا؟ یہ تو میری سوچ ہے نا، آپ کے قرآن میں کیسے؟ اس کو جب بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا ہے اور قرآن میں اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا. وہ آدمی جب حجاز کی سرزمین پر پہنچتا ہے، تھائی لینڈ، یہ برما کے قریب تھائی لینڈ، حجاز پہنچتا ہے تو وہاں سب سے پہلے کہتا ہے او لوگو please tell me and locate me. And today, first of all, I want to convert my religion into the Islam. Today, آج میں سب سے پہلا کام یہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں. یا تم بدنام کرتے ہو ڈاکٹر ذاکر نائک کو، بدنام کرتے ہو مولانا سراجی کو، بدنام کرتے ہو مولانا عبداللہ کو، مولانا کلیم الدین صدیقی کو، بدنام کرتے ہو مدارس میں پڑھانے والے علماء کو. نہیں، یہ ڈراتے ہیں، یہ دھمکاتے ہیں. پوچھو اس تھائی لینڈ کے ڈاکٹر سے کہ تمہیں کس نے ڈرایا، تمہیں کس نے تلوار دکھایا؟ اسلام پھیلتا ہے، پھیلے گا اپنے دم، اپنے بل بوتے پہ، اپنے اچھائی کی وجہ سے، اپنے سچائی کی وجہ سے. کوئی اسلام کو نہیں پھیلاتا، کوئی گرو نہیں بیٹھا ہے کہ بیٹھ گئے ایک طرف اور وہیں سے طاقت دے رہے کہ اسلام پھیلاؤ، بندوق دکھاؤ، توپ اور تلوار کے طاقت پر اسلام کو پھیلاؤ. غلط ہے. حجاز کی سرزمین پر وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا، نئی نئی چیزیں وجود میں لاتا تھا. اس کو کس نے مجبور کیا؟ اس نے کہا ٹوڈے فرسٹ آف آل، سب سے پہلا کام آج میں میری زندگی کا وہ بیان کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہوں کہ I want to convert my religion. I must want to. آج میں ضرور اپنے مذہب کو اسلام کے ساتھ تبدیل کروں گا. کسی نے پوچھا what, why, کیوں؟ What do you want to change? What do you want to convert your religion into the Islam? آپ اپنے عقیدے کو، آپ اپنے مذہب کو اسلام سے کیوں بدلنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ this theory, I have been read the theory. I thought، میں نے سوچا کہ یہ تھیوری میں نے پیدا کیا ہے، لیکن اس تھیوری کو تو اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا. And this is the truth. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے. تب جا کر وہ آدمی فوراً جا کر، اب بتائیے لوگ خواہ اعتراض اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن پر. ہاں، ہمارے نوجوانوں کی کچھ غلط قدم کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا. جیسے وہی لڑکا کیا وہ حرکت نالائق، وہ بچی کے شاید 37 کتنے ٹکڑے کیے اس بچی کا، اور کچھ لوگوں نے اس کو ہوا دی. کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلام میں اس نے جہاد کیا. کیا جہاد کسی کو بولتے؟ کسی غیر مومن، کسی غیر مسلم بچی کو اس کے ساتھ میں سمبند بنا اور اس کو ٹکڑے کر دو، اس کو جہاد سمجھتے ہو؟ ہمارے اس دیش کے ہندو بھائیوں، اگر آپ کے دماغ میں کسی نے یہ بھوسا بھرا ہے، یہ غلط ہے. ہم اس دھرتی پر جو سمان اسلام کے بیٹی کی جو عزت ہے، وہی عزت ہم ایک
श्रद्धा नाम की बहन हो उसकी भी हम करते हैं। अकीदा अगर उनका अच्छा होगा तो जन्नत जाएगी, अकीदा ठीक नहीं तो जहन्नम जाएगी, वो मरने की बात। लेकिन इस धरती पर भारत के अंदर समान, सब कोई बराबर, इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के धर्म में, भारत के संविधान में सबके सब बराबर। और फिर वेदों के अंदर भी कहा गया कि बेटी की इज्जत करो, बेटी का सम्मान करो। 7 लफ्जों में कहा गया कि माते कौशल्प को यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। माँ है, बेटी है, घूंघट लगाकर चलो, अपने पैरों को मिलाकर चलो। बेटियों के लिए समाज की औरतों के लिए कितना अच्छा पैगाम दिया है। वही रात के अंदर कुरान में तो है ही, लेकिन एक बात दिमाग से निकाल दो, मेरे समाज के, मेरे भारत के हिंदू भाइयों, आपके दिमाग में नफरत भरा जा रहा है। अगर उसने उस बच्ची के 35 टुकड़े किए तो इस्लाम में टुकड़े तो दूर की बात है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम तो कहता है कि अगर कोई मुसलमान अगर किसी का नाहक कत्ल करता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर किसी ने किसी का नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का, पूरी तमाम दुनिया की इंसानियत का कत्ल कर दिया। कत्ल तो दूर की बात, कत्ल से पहले उनके जो रिश्ते थे, इस्लाम पहले से कह रहा था कि ये जायज नहीं है। आपका श्रद्धा के साथ में रहना, बिना निकाह के, बिना शादी के, ये जायज नहीं था। आज चीख कर इस्लाम को बदनाम करने वाले मीडिया, कल तुम उनके रिश्ते को जायज करार देते थे। इस्लाम कहता कि जायज नहीं था। अगर इस्लाम की बात पर अमल कर लेते, कुरान के फरमान पर अमल कर लेते, तो आज श्रद्धा की जान बची हुई होती और ये लड़का कातिल न बनता, मुजरिम न बनता। लेकिन तुमने कहा कि नहीं, रहो, लिव इन में रहो, यानी नाजायज संबंध में रहो, बिना शादी के जिना, बिना शादी के हस्बैंड वाइफ का रिश्ता को क्या बोलते? लिव इन बोलते, लिव इन रिलेशन। यही चीखने वाले लिव इन रिलेशन जायज है। इस्लाम क्या कहता है? मेरी तबीयत ठंड से मुझे तकलीफ होती है, थोड़ी ठंड अगर ज्यादा हो गई मुझे उससे एलर्जी। यही लोग क्या कहते हैं, कोई भी मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की, बालिग लड़का लड़की बिना शादी के अपनी मर्जी से रहे तो जायज है। यानी पहले क्या कहते हैं आप, दोस्ती पेट्रोल और आग को करीब करते हैं, और यूं भी कहते हैं कि आग नहीं लगनी चाहिए। पेट्रोल को भी करीब कर रहे हैं, आग को भी करीब कर रहे हैं, 100% आग लगेगी। इस्लाम कहता है कि पेट्रोल और आग दोनों एक दूसरे के दुश्मन। आग तो पेट्रोल का दुश्मन है। आग अगर पेट्रोल के करीब आएगी तो आग जलाकर भस्म कर देगी, इसीलिए अलग अलग रहो। अगर इस्लाम के फरमान पर अमल हो तो उन दोनों का मिलना मिलाना नाजायज था कि नहीं था? अगर इसी पर उनके वालिदैन सख्ती से अमल करते, किसका फरमान है ये? कुरान का फरमान है कि नहीं है? इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम के कुरान को बदनाम करने से पहले 100 बार सोचो। दुनिया के अनपढ़ इंसानों, दुनिया के ऊपर एतराज, कुरान पर एतराज करने वाले इंसानों, पढ़े पढ़ो, इंशाअल्लाह दुनिया में बुराई होने से पहले बुराई का खात्मा नजर आएगा आपको। जिहाद का नाम दे दिया कि नहीं, उसने जिहाद किया, उसने जिहाद किया, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, कोई भी हमारा नौजवान किसी लड़की की तरफ गलत नजर न डाले, कोई भी समाज की लड़की किसी लड़के की तरफ गलत नजर न डाले। अगर इस पर अमल हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, ज़िना के वारदात नहीं होंगे। लेकिन नहीं, अजीब थ्योरी है जो बिल्कुल समझ से बाहर।
بس آخر میں یہی لا کر پیش کرتے ہیں کہ نہیں جناب مولانا عبداللہ صاحب، آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ مسلمانوں کا جو گائیڈ لائن ہے غلط پیغام دیتا ہے۔ دیکھیے نا، یہ جہاد کی باتیں کہتا ہے اور اس کو یہ جہاد کہتے ہیں۔ جہاد اس کو بولتے ہیں جب کوئی دشمن آپ کے گردن کو موڑے، اس وقت اس دشمن کے ہاتھ کو کاٹنا اپنی ڈیفنس میں اس کو جہاد بولا جاتا ہے۔ تو کہیں سے کہیں تک ناجائز حرام نہیں ہے۔ چلیے بہت اچھا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ بھئی کم ہی وقت ملے ہم کو، لیکن یہ اچھا ہوا، میری طبیعت بھی خراب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، دماغ میں ہمیشہ ایک بات بٹھا لیجئے گا، آپ کے عمل سے آپ کی ذات بدنام ہو تو چل سکتا ہے، لیکن آپ کے عمل سے اگر اسلام بدنام ہو تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں آپ جو اتنا اچھا مذہب، اتنا اچھا دھرم بدنام ہو جائے دنیا کے اندر میں۔ وقتی طور پر کیوں آپ وجہ بنتے اس کو بدنام ہونے کے؟ تو اسی لیے آج سے یہ ٹھان لیجئے، آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم اچھے کام کریں گے، ہم اسلام کی بدنام کا موجب نہیں بنیں گے، اس کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔